منڈی کے علاقے اڈیالہ روڈ پر تربیلا کالونی کے اندر ڈھوک عبداللہ میں ایک مشہور و معروف دربار جس کا نام نور قلندری جامع مسجد، وہاں پر ایک قبر کشائی کی گئی اور اس قبر کشائی کے اندر جو ہے وہ بلہ دفن کیا گیا تھا، اور بلے کا جو جسم تھا، بلے کی جو لاش تھی وہ وہاں پر موجود تھی۔ اب یہاں پر ناظرین اس قبر کشائی کے دوران جو ہے وہ بہت سارے لوگ وہاں پر جمع تھے، ایک پورا تماشا لگا ہوا تھا، اور اس طرح چیخ چیخ کر وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ ساری چیز جو یہاں پر ہو رہی ہے، مزارات کے خلاف وہ زہر اگلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اس چیز سے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ مزارات جو بنائے جاتے ہیں، یہ اولیاء کرام کے جو دربار موجود ہوتے ہیں، ان کا بالکل وجود جو ہے یہ درست نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہاں پر اگر لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے اندر اولیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، اللہ کے مقربین کے مزارات موجود ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پر کوئی اگر ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو ہم اس ایک واقعے کو دلیل بنا کر، اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایسی تصویر کشی کریں کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی سوچ کو اور جو ہمارا جو ہے وہ نظریہ ہے اس کو ہم معاشرے کے اندر جو ہے وہ تقویت پہنچانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ یہاں پر ناظرین جو آپ اس واقعے کے حوالے سے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف وہاں پر اس مزار کے اندر بلہ ہی دفن نہیں تھا، بلکہ وہاں پر جو اصل مزار شریف ہے وہ وہاں پر اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ یہاں اس مزار کے احاطے کے اندر یہ کچھ مہینے پہلے ایک قبر بنائی گئی تھی، اور اس قبر کے بنانے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وہاں پر جو دو فریقین ہیں جن کا آپس میں اختلاف چل رہا تھا، زمین کے حوالے سے کچھ معاملات چل رہے تھے، وہاں پر چونکہ قیمتی زمین ہے، اس حوالے سے انہوں نے اس زمین کے اوپر شاید قبضہ کرنے کی وجہ سے یا کسی اور نیت کی وجہ سے وہاں پر قبر بنا کر اس جگہ کو اسے قبضہ کرنے کی شاید وہاں پر کوشش کی گئی ہے۔ جس شخص نے وہاں پر قبر کشائی کی ہے وہ شخص بیان یہ ریکارڈ کرا رہا ہے کہ میں اس بلے کے دفن کرنے کے اندر، قبر کھودنے کے اندر، میں خود اس سارے کام کے اندر شامل تھا، لیکن اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہ ٹوٹل جو جگہ ہے یہاں پر یہ 15 مرلے کی جگہ ہے، اس 15 مرلے کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ 7.5 مرلے گھر بنایا جائے گا، 7.5 مرلے کے اوپر مسجد بنائی جائے گی۔ اب وہاں پر مسجد بھی موجود ہے، مسجد کا امام جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ دربار شریف جو ہے وہ یہ 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے، دربار شریف بھی بہت پرانا وہاں پر موجود ہے۔ اس حوالے سے وہاں پر وہ دو فریق جنہوں نے اس قبر کو بنا کر وہاں پر بلہ دفن کر کے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے مزار کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا ہے۔ مزارات کے حوالے سے ایک غلط جو تصویر ہے وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ جو پیش کی جا رہی ہے، وہ لوگ اس کردار کے اندر مرکزی جو ہے وہ ملزم کی حیثیت سے ان کو شامل کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اس مزار شریف کی تصویر کو دکھا کر وہاں اندر جو بلہ اس قبر کے اندر اسے دفن کیا گیا تھا، اس بلے کو نکال کے وہاں پر میڈیا کے اوپر جو ہے اس چیز کی تشہیر کی جا رہی ہے کہ دیکھیں مزارات کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، خوف کرو، مزارات اولیاء کا تقدس، مزارات اولیاء کا مقام، یہ تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو سمجھنا کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک عام شخص کی قبر، ایک عام مسلمان کی قبر کے حوالے سے بھی احادیث مبارکہ کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کی حرمت کا ہمیں کس طریقہ سے حکم دیا گیا ہے کہ زندوں کو بھی جس چیز سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، مردوں کو بھی اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے۔ مزارات کے اوپر بیٹھنا نہیں چاہیے، قبروں کا جو ہے وہ لحاظ کرنا چاہیے، ان کا پاس رکھنا چاہیے۔ قبور کا جو ہے وہ جس طرح زندے شخص کو جس کام سے تکلیف پہنچتی ہے، مزار قبر کے اندر مرنے والے کو بھی اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں پر اس چیز کو بنیاد بنا کے ایک واویلا جو ہے وہ برپا کر دیا گیا ہے کہ دیکھیں یہاں مزار شریف کے اندر، یہ دیکھیں یہاں پر آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر اہل بیت اطہار کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ بھائی آپ اس چیز سے لوگوں کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہر جگہ پر ایسی کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر یہ چیز جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد، کئی اشروں کے بعد اگر کوئی شخص اپنی
جو ہے وہ خباثت باطنی کے ظاہر کرنے کے لیے یا کسی دنیاوی منفعت کے لیے ایسا عمل کرتا ہے تو اس سے ہم ہرگز یہ نہیں کریں گے کہ ہم پورے کا پورا اس نظام کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ اب یہاں پر مساجد کے اندر بھی بہت کچھ ہوتا ہے، ہم اس چیز کو بنیاد بنا کے مساجد کے اندر یہ ہو گیا، مساجد کے اندر وہ ہو گیا، ہم مساجد کو نعوذ باللہ بند کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح مدارس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، ہم مدارس کی ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ہم مدارس کو بند کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیز جو ہے وہ بالکل بھی بجا نہیں ہے۔ اب یہاں پر مزارات کے حوالے سے ایسی سوچ کو اگر ہم لوگ عام کرنا شروع کریں گے تو پھر ہماری قبریں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ یہی حشر ہوا ہے جنت البقیع کے اندر، یہی حشر ہوا ہے جنت المعلی کے اندر۔ وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک جس طرح کی تحریک چلائی جاتی ہے صحابہ کرام کے مزارات کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ اس کردار کے اندر شامل ہوتے ہیں جو اولیاء کاملین کے مزارات، شہداء کے مزارات، صالحین کے مزارات، علماء کے مزارات کو دیکھ کر انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہاں پر اللہ قرآن حکیم کے اندر جو مسجد اقصیٰ کا ذکر فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے۔ ان برکتوں سے مراد کیا ہے کہ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات موجود ہیں۔ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء کون ہوتے ہیں؟ یہ ہر نبی کی امت کے جو لوگ اس نبی کا کما حقہ فیض حاصل کرتے ہیں، اللہ انہیں مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے راولپنڈی کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ہم بھی بھرپور طریقے سے اس کی تردید کرتے ہیں اور ایسے کرداروں کو بے نقاب کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے اس گناہوں فعل کی وجہ سے مزار کی حرمت کو پامال کیا ہے اور مزارات کے حوالے سے ایک غلط تصویر کشی جو ہے وہ جو بنائی جا رہی ہے اس کا وہ حصہ بنے ہیں۔